ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ امید ہے اس مثبت اقدام سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت صورتحال میں سرگرم رہی اور رابطے جاری رکھے۔ ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ ایرانی جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب، کہا اسرائیلی وفد کے اجلاس میں شرکت پر اعتراض ہے۔ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے سے منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، ٹیلی فون کر کے نتنیاہو کو کھری کھری سنا دی۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے نتنیاہو سے تلخ لہجے میں بات کی۔ جنگ بندی کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے پر گفتگو کی۔ CNN نے بتایا ٹرمپ کے فون کے بعد نتنیاہو کو سمجھ آ گئی کہ ایران پر مزید حملے مہنگے پڑیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بھی صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا اپنے پائلٹ واپس بلاؤ، ایران پر بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایران کی طرف سے غلطی سے راکٹ چل گیا جو گرا بھی نہیں۔ اسرائیل نے جواب میں اتنی شدید بمباری کی کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب اسرائیل نے ایران پر بم گرائے تو یہ معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اب میں بم گرانے نہیں دوں گا۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں نظام کی تبدیلی مقصد نہیں تھا، چاہتا تھا تمام چیزیں معمول کے مطابق آ جائیں، رجیم چینج سے بڑی افراتفری مچ جاتی جس کا فائدہ نہ تھا۔ ایرانی بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، وہ ٹھیک حالت میں ہیں۔ کہا اسرائیل اور ایران دونوں جنگ بندی چاہتے تھے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات اور صلاحیتیں ختم کی۔ ہم نے ایران کا ایٹمی خطرہ جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اب امن کا آغاز ہے۔ یہ سب میری قیادت میں ہوا۔ ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، ابتدائی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی جوہری پروگرام مکمل تباہ کر دیا۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہے، صدر ڈاکٹر مسعود نے سعودی ولی عہد کو بتا دیا۔ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا عالمی اصولوں کے تحت امریکہ کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسائل کا حل بات چیت اور عالمی اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا جارحیت جاری رہی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے پیغامات ملے، بالواسطہ ذرائع سے جواب دیا گیا جب تک ایران پر جارحیت بند نہیں ہوتی مذاکرات ممکن نہیں۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد بھی ایران میں 3 مقامات پر حملہ۔ ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران میں جوہری سائنسدان رضا صدیقی صابر کو نشانہ بنایا۔ گیلان میں اسرائیلی حملے میں 9 ایرانی شہری شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈ، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری صنعتوں اور جوہری تجربہ گاہوں پر حملے کیے۔ بابل سر شہر میں بھی حملہ کیا۔ اسرائیل کا بھی ایران پر سیز فائر خلاف ورزی کا الزام، کہا ایران نے 2 میزائل اور درجنوں ڈرونز فائر کیے جنہیں روک لیا۔ ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملوں کی تردید، کہا جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں رابطہ۔ ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف۔ وزیراعظم کا UN سلامتی کونسل OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی عرب کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا، کہا پاکستان تمام تسویہ طلب معاملات پر بھارت سے بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب سے یکجہتی اور حمایت کے اظہار پر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ قطر نے جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قطری وزیراعظم نے بتایا امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا۔ قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، قطر میں ایرانی سفیر کی طلبی، قطری وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے امریکی اڈے پر حملے کی مذمت کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کا امیر قطر سے رابطہ، واضح کیا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ایران کے دوست، بھائی اور پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر نے امیر قطر کو بتایا کہ مشکل وقت میں قطری حکومت کے دوستانہ اور خیر سگالی پر مبنی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے بتایا ان کے ملک میں موجود امریکی اڈے ایران پر حملے کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ وہ ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا بھی امیر قطر کو فون، ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت، کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ ایران نے گزشتہ روز دوحہ میں امریکہ کے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر درجن سے زائد میزائل داغے۔ اب بحال ہونے پر ایرانیوں کا خوشی کا اظہار، تہران میں شہریوں نے کہا دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی، جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا دیا۔ امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا، اس سب کے مفاد میں ہے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان، میجر سعید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئش پیر کے مطابق سراروغہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 7 کو زخمی کر دیا۔ جھڑپ میں شہید 37 سال کے میجر سید معیز کا تعلق چکوال سے تھا، 14 سال تک دفاع وطن کا فریضہ انجام دیا۔ سوگوران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ 26 سال کے لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا، سوگوران میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل۔ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کیا، کہا آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب لوٹے۔ بلاول بھٹو نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ علیمہ خانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران، کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے، نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلد تھی، 2 دن بانی کا انتظار نہیں کیا۔ حیران ہوں اراکین صوبائی اسمبلی نے بجٹ پر بحث بھی نہیں کی۔ صحافی نے سوال کیا کہ پی اراکین کہتے ہیں علی امین گنڈاپور طاقتور ہیں، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے۔ علیمہ خانم نے کہا کہ پی اراکین اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں۔ بانی پیچھے ہمارے لیڈر ہیں، ان کا جو بیان آئے گا اس پر مینوان عمل کا پابند ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا علیمہ خانم کے بیان پر عمل، کہا جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہمیں وہ قبول ہوگا، اس معاملے پر بار بار بات کر کے ایشو نہ بنایا جائے۔ بڑی مایوسی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے۔ خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے تو اس میں بھی بیل ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سے مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کی ضمانت مسترد ہونے پر مایوسی ہوئی، بانی کو دیگر مقدمات میں ضمانت ملی، اس میں بھی ملنی چاہیے تھی۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ بل منظور نہیں ہوا، اب یہ پروسیس جاری ہے، بانی کی ان پٹ کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ بجلی صارفین کے لیے خوشی کی خبر، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1.5 روپے فی یونٹ کی کمی۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی اوسط ٹیرف میں کمی منظور کر لی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کا ملٹی ایئر ٹیرف 34 روپے فی یونٹ ہوگا۔ نیپرا نے باضابطہ اعلان کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت سبسڈی کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ پنجاب کے فیصلے بنگالہ میں نہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے کارکردگی اور اپنا احتساب ایوان میں پیش کیا۔ پنجاب کا اندرونی قرض 0 ہو چکا، ہم نے انڈے، مرغیاں اور بچڑوں سے نہیں زرعی شعبے سے معیشت ٹھیک کی۔
بجٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا سالانہ ترقیاتی پروگرام رکھا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب، چین کے سفیروں کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ چینی سفیر سے ملاقات میں وزیراعظم کا کہنا تھا چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا۔ پاکستان سی پیک منصوبوں کو مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ ابوظہبی ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈی جی محمد سیف السعیدی کو ہلال قائد اعظم کا اعزاز دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صدر مملکت کی جانب سے اعزاز پیش کیا۔ پاک گوئی تعاون کے فروغ پر محمد سیف السعیدی کی خدمات قابل قدر۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے صلاح الدین اسٹریٹ کے امدادی مرکز پر بمباری کی۔ امداد کے منتظر 37 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ آج سے 1 جولائی تک طوفانی بارشیں ہوں گی۔ لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، بتایا کراچی، سکر، حیدرآباد، تھرپارکر، بھوج سے ہفتے تک آندھی طوفان کے زد میں ہوں گے۔ موسلادھار بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ بھارتیوں کی کھیل کے میدان میں بھی پاکستان سے نفرت۔ براڈ کاسٹرز نے ایشیا کپ کے پوسٹر سے پاکستان کو ہٹا دیا۔ پوسٹر پر بھارتی، سری لنکن اور بنگلہ دیشی کپتان موجود، پاکستان کی نمائندگی کے لیے کوئی نہیں۔ پوسٹر دیکھ کر سوشل میڈیا یوزرز نے براڈ کاسٹرز کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شائقین کا کہنا ہے پوسٹر سے پاکستان کو ہٹانا اونچی حرکت ہے۔ میگا ایونٹ ستمبر اکتوبر میں بھارت کی میزبانی میں شروع ہے۔ پاک بھارت کی شدید کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر سوالی نشان ہے۔ پاکستان پھر فائنل میں ناکام۔ ایشین والی بال نیشنز کپ بحرین کے نام۔ فائنل میں میزبان ٹیم نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ قومی ٹیم پہلا سیٹ جیت کر اگلے تینوں میں ناکام رہی۔ فائنل سے پہلے پاکستان نے 4 میچ کھیلے، چاروں جیتے۔ سیمی فائنل میں گرین شرٹس نے دفاعی چیمپئن قطر کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا تھا۔ ایونٹ کے تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی چھا گئی۔ ایونٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹاپ 8 مقابلے میں نور زمان اور ناصر اقبال نے کورین ٹیم کو 2-1 سے شکست دی۔ کامیابی کا سکور 11-3، 5-11 اور 11-4 رہا۔ سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ میزبان ملائیشیا سے ہوگا۔ ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کوئز کی سیمی فائنل میں انٹری۔ کولمبو میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں محمد آصف نے ملیشین کھلاڑی کو شکست دی۔ ان کے مقابلے میں 5 فریم سے بازی ماری۔ سیمی فائنل میں آصف کا ٹکراؤ آج ملیشیا کے کھلاڑی سے ہوگا۔ لاہور میں آئی ٹی ایف فائٹ پاس 6 کا انعقاد۔ ملک بھر سے 300 سے زیادہ مرد و خواتین فائٹرز حصہ لیا۔ مین فائٹ میں اشفاق بھٹی نے عثمان کو شکست دی۔ مختلف کیٹیگری کے مقابلوں میں زیان، ہاشم، حمیرہ، حفصہ، خضرا نے ٹائٹل جیتے۔ فیڈریشن کے صدر بابا راجہ کا کہنا ہے ہمارا مشن پاکستانی فائٹرز کو عالمی سطح پر نمائندگی دلانا ہے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک پتن آمد۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔